أفرد الحج. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع السائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذا. قال أبو عيسى وقال الثوري إن أفردت الحج فحسن وإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي مثله وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. یہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں اور ایک چوتھی قسم بھی میں نے بتائی تھی. چوتھی قسم کیا تھی؟ فسخ الحج العمرہ. تو وہ تو اس سال کے لیے وہ قسم تھی، اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. تو یہ 3 قسمیں ہیں اور حدیث میں ہر قسم کے بارے میں کچھ قرائن شواہد روایت موجود ہے ہر قسم کے بارے میں. لیکن قران کے شواہد یاد آئے اس لیے کہ لبیک بحجۃ و عمرہ کے الفاظ آئے، لبیک بعمرۃ و حجہ، اور اسی طرح سے خود قرنت کے بھی الفاظ آئے ہیں. تو اس لیے اور اس میں مشقت بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ بیچ میں جو حاجی ہوتا ہے محرم حلال نہیں ہوتا. تو اس لیے ویسے تو تینوں شکلیں معتبر ہے، اور لیکن فضیلت کے اعتبار سے کہ احناف کے نزدیک سب سے افضل قران ہے، اس کے بعد تمتع ہے، اور اس کے بعد افراد ہے. جبکہ حضرات شوافی کیا ترتیب برعکس ہے، جیسے یہاں بتایا پہلے افراد ہے، پھر تمتع ہے، پھر قران ہے. لیکن قران سے متعلق جو روایت ہے ان میں تعویل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ بالکل صریح ہے. اور افراد سے متعلق جو روایت ہے وہ اس درجے کی بھی نہیں ہے صحت کے اور سند کے لحاظ سے، اس لیے حضرات حنفیہ نے قران کی روایت کو ترجیح دی. اور یہ ظاہر ہے کہ جواز اور کراہت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ترتیب افضلیت کا مسئلہ ہے. جی. باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. وبه قال جمع حدثنا بین الحج والعمرہ کے دونوں شکلیں، کیا قران بھی جس میں بیچ میں محرم حلال نہیں ہوتا، اور تمتع بھی کہ ایک سفر میں دونوں کو جمع کیا. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة. وفي الباب عن عمر وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاروا من أهل الكوفة وغيرهم. باب ما جاء في التمتع. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس رضي الله تعالى عنهما وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك بن قيس رضي الله تعالى عنه لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد رضي الله تعالى عنه بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك رحمه الله رضي الله تعالى عنه فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد رضي الله تعالى عنه قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. هذا حديث صحيح. یہ جو حضرت فاروق اعظم کی طرف نسبت ہے فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، تو حضرت فاروق اعظم نے مطلقاً یعنی تمتع کو منع نہیں کیا تھا، بلکہ 2 باتیں ہیں. ان کا جو ارشاد ہے، ان کا جو قول ہے، وہ 2 احتمالات رکھتا ہے. یا تو یہ کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ دونوں کے لیے الگ الگ سفر کیا جائے، ایک سفر میں دونوں کو جمع نہ کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ جب دونوں کے لیے اصالتاً اور استقلالاً سفر ہوگا تو اس میں اجر ثواب بہت زیادہ ہوگا، بجائے اس کے سفر واحد میں دونوں کو جمع کیا جائے. تو ایک تو یہ مطلب ہے حضرت فاروق اعظم کے اس قول کا. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس خاص شکل کی نفی کی ہے، فسخ الحج الی العمرہ کی. وہاں جو حضرت فاروق اعظم کا جو قول ہے مختلف قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس خاص شکل کی نفی کی، فی نفسی تمتع کی نفی انہوں نے نہیں کی. جی. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد
قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هي حلال، فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما أرأيت إن كان أبي نهى عنها. دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر نے بڑا دلچسپ جواب دیا کہ آپ تو کہہ رہے جائز ہے تمتع اور آپ کے ابا جان تو منع کرتے تھے، ان اباک قد نهى عنها، فقال عبداللہ بن عمر، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا أرأيت إن كان أبي نهى عنها وشرعها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میرا ابا جان نے منع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے تو آپ ابا جان کو دیکھیں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے؟ فقال عبداللہ فقال الرجل بر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ آپ نے دونوں نسک دونوں کو ایک سفر میں جمع کیا تھا، لہٰذا اس کا انکار نہیں ہو سکتا. جی هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنه معاوية. وفي الباب عن علي وعثمان وجابر. اول یہ جو حضرت معاویہ کی نہیں ہے نا، وہ بھی اسی فسخ الحج الى العمرہ کی طرف راجع ہے کہ اس خاص صورت کو منع کیا، ورنہ فی نفسی جب تمتع ثابت ہے اس میں کوئی شرعی محظور نہیں ہے تو اس کی ممانعت کا کوئی مطلب نہیں ہے. جی وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة، والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج، فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام 3 أيام في الحج أن يصوم في العشر ويكون آخرها يوم عرفة، فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريك في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. یہ مسئلہ پہلے گزر گیا ہے کہ عید کے 2 دن ایام تشریق ایام منہی عنہا ہے، لیکن ایسے شخص کے لیے جس نے تمتع کیا اور اس کو دم دینا ہے اور دم کی استطاعت نہیں رکھتا، اور روزے بھی پہلے اس نے نہیں رکھے، ورنہ اس کو پہلے روزے رکھنے چاہیے تھے کہ آخری دن یوم عرفہ کا ہوتا، وہ بھی نہیں رکھے، تو پھر وہ 3 دن جو روزے کے ہیں وہ ایام تشریق کے رکھ سکتا ہے. بعض حضرات نے اس کی گویا کی اجازت دی ہے، ان کی رخصت ہے اس کی. وقال بعضهم لا يصوم فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وأبي يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وقول أهل الكوفة، کہ چونکہ نہیں ہے اس لیے یہ احناف کا مسلک یہی ہے کہ ایام تشریق میں روزے نہیں رکھنی چاہیے. جی قال أبو عيسى وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في التلبية. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أهل فانطلق يهل يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يزيد من عنده في إثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 وسعديك والخير في يديك لبيك والرغبة إليك والعمل. هذا حديث صحيح. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح والعمل عليه
عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله: فإن زاد زائد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زاد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تلبيته من قبله: لبيك والرغبة إليك والعمل. ایک صحابی کا عمل ہے اور بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پر اطلاع ہو گئی تھی اور آپ نے نکیر نہیں فرمائی، تو اس لیے اگر کوئی اضافہ کرنا چاہے تو اس کو مکروہ نہیں کہا جائے گا. جی. باب ما جاء في فضل التلبية والنحر. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والثج. وبه قال حدثنا هناد قال العج والثج. حج کے معنی کیا ہے؟ جس میں زیادہ آوازیں نکالی جائیں، تلبیہ بکثرت پڑھا جائے، اور سچ کے معنی جس میں خون بہایا جائے. تو خون کون سے حج میں بہایا جاتا ہے؟ تمتع میں اور قران میں. تو اس سے بھی افراد کے مقابلے میں تمتع اور قران کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، اور قران میں چونکہ مشقت زیادہ ہے اس لیے کہ اس میں تحلل نہیں ہوتا، تو تمتع کے مقابلے میں قران اور زیادہ افضل ہے. جی. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لب من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات. إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر. مدر کیا؟ ڈھیلا، مٹی کا ڈھیلا. یہ ساری مخلوقات بھی اس کے ساتھ تلبیہ میں شریک ہو جاتی حتیٰ تنتہی الارض الى المشرق والمغرب. جی. حتیٰ تنقطع الارض من ها هنا وها هنا. جی. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش. وفي الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه حديث غريب لا نعرف إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان. ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث. وروى أبو نعيم الطحان ذرار بن سرد هذا الحديث عن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه ذرار. قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. قال وسمعت محمدا يقول ذكرت له حديث ذرار بن سرد عن ابن أبي فديك فقال هو خطأ. فقلت قد روى غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته فقال لا شيء إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن. ورأيته يضعف ذرار بن سرد والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر البدن. باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية أو قال بالتلبية. قال أبو عيسى حديث خلاد عن أبيه رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله تعالى عنه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري. وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام.
وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وهو قول الشافعي رحمه الله. باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. آپ نے پڑھا کہ احرام کے لیے تو طہارت بھی شرط نہیں. حضرت عائشہ نے احرام باندھا تھا نا حج کا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ احرام کے لیے طہارت بھی شرط ہے، لیکن اگر کوئی مانع نہیں ہے تو غسل بہتر ہے. وضو پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، اور بغیر وضو کی بھی، یعنی حالت حدث ہے مستقل، ناپاکی کی حالت ہے، حائضہ ہے، تو وہ بھی احرام باندھ سکتی ہے. احرام کے لیے طہارت شرط نہیں. جی. باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله؟ فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال وأهل اليمن من يلملم. وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وبه قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيقة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورث ولا تتنقب تتنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين ولا تتنقب المرأة الحرام حرام. یعنی محرم عورت کو نقاب بھی نہیں ڈالنا چاہیے اپنے چہرے پہ، اس کا جو احرام ہے وہ چہرے میں ہے. حرام سے مراد محرمہ. جی. ولا تلبس القفازين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. باب ما جاء قفازین پہنا مانا نہیں ہے، لیکن تنزہن، ورنہ اگر قفازین پہ لیے تو یہ احرام کے منافی نہیں ہے. احرام کے منافی صرف چہرہ ڈھکنا ہے. جی. باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. اس کے ظاہر پر امام شافعی کا عمل ہے کہ اگر ازار نہیں ہے تو شلواری پہن لے، گویا کہ وہ اس کو محظورات میں سے قرار نہیں دیتی اس مجبوری کی وجہ سے. احناف کا کہنا یہ نہیں کہ مخیط پہننے کی ممانعات احادیث میں ثابت ہے، لہذا سراویل کو اس اپنے ہیئت مخصوصہ کے ساتھ پہننے کی اجازت نہیں، یعنی اس کو اس طرح کر دے کہ ازار بن جائے. ہیئت مخصوصہ سے ہٹ کے اس کو اس طرح استعمال کرے، پھاڑنا پڑے پھاڑے، آخر وہ بھی تو استعمال ہوگا نا، ازار کی بھی تو ضرورت ہے. یا اس سے کوئی بہت بڑا ازار ہے، بہت بڑی شلوار ہے. ایک زمانے میں اندرونی سندھ میں پتہ ہے لوگ 20 گز کی شلوار پہنتے تھے. میں نے وہ زمانہ دیکھا، 20 گز کی شلوار اندرونی سندھ میں، گاؤں دیہات میں اب بھی شاید وہ روایت موجود ہو. اور وہ شلوار جو ہے نا کبھی میلی نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ کہ سامنے سے میلی ہو گئی تو بل ادھر کر دیا تو وہ صاف حصہ باہر آ گیا. تو اب اگر اتنی بڑی شلوار ہے کسی کی تو ظاہر ہے کہ اس کو تو آسانی سے ازار پہ تبدیل کرنے میں کیا مشکل ہے. تو بہرحال یعنی مخیط اپنے ہیئت مخصوصہ کے ساتھ اگر لباس پہنا جائے تو وہ موجب دم ہے. جی. وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ. قال حدثنا دیکھو فلیلبس الخفین،
یعنی فلیلبس السراویل اگر اپنے ظاہر پر ہے تو پہلے یلبس الخفین کو بھی ظاہر پر رکھنا چاہیے، حالانکہ اس کے بارے میں حدیث میں ہے نا کہ اس طرح رکھے کہ تحت الکعبین ہو. تو جہاں یہاں تصرف کرنا پڑ رہا ہے اور موزے کو کاٹ کے احرام کی ضرورت کے مطابق اس کو ڈھالنا پڑتا ہے، اسی طرح شلوار کو بھی اس طریقے سے استعمال کرے. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مال ضائع کیا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ایک استعمال سے دوسرے استعمال کی طرف اس کو منتقل کیا، تو اس لیے کوئی حرج نہیں. جی. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو النحو وفي الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد رحمه الله. وقال بعضهم على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما يلبس الخفين، لیکن یہ تصرف کرنا ضروری ہے. وليقطعهما اسفل من الكعبين، کعبین کا کھلا رہنا ضروری ہے. جی. وهو قول سفيان الثوري والشافعي رحمهم الله. باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص او جبة، یعنی سلے ہوئے کپڑے اس کے جسم پر ہے اور اس حالت میں اس نے لبیک اللہم لبیک نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو احرام کے محظورات میں آ گیا، پابندی میں آ گیا. اب اس کو چاہیے کہ فوراً وہ جو سلا ہوا کپڑا ہے اس کو اتار کے اور ازار اور رضا والی صورت اختیار کرے. اگر زیادہ دیر رکھے گا نا تو گڑبڑ ہو جائے گی، یعنی دم آ جائے گا. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى وهذا أصح وفي الحديث قصة. وهكذا روى قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه وعنهم. والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادية والكلب العقور والفأرة والعقرب والحداءة والغراب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا المحرم يقتل السبع العادية والكلب وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله. مطلب یہ کہ جو 5 اور 6 کے الفاظ ہے یہ حسر کے لیے نہیں ہے، چنانچہ قاعدہ ہے کہ جو بھی سبع ہے جب تک وہ حملہ نہیں کرتا، بہت سے تو ایسے ہیں کہ حملہ آور ہوتے ہیں ابتداءً اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ بھی شرارت پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو جو بھی حملہ آور ہو، کوئی بھی ہو جنگلی جانوروں میں سے، اس کو قتل کرنا یہ جائز ہے، اس میں محرم کے اوپر کوئی جنایت نہیں آئے گی. کلو سبع عدا علی الناس، جو بھی حملہ آور ہو او علی دوابہم، یا جانوروں پہ حملہ آور ہو یا انسانوں پر حملہ آور، فللمحرم قتلہ، تو محرم کے لیے اس کو قتل کرنا جائز ہے، اور اس میں نہ جزا ہے اور نہ گناہ ہے. جی. باب ما جاء في الحجامة للمحرم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر رضي الله تعالى عنه وعنهم.
قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم وقالوا لا يحلق شعرا وقال مالك مطلب ہے کہ حجامے میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بال نہ کٹے. اگر حجامت سر بھی کر رہا ہے کوئی شخص تو وہاں تو بال کاٹنے ہوں گے نا, پھر ان بال کا صدقہ آئے گا. سارے بال اگر ختم کر دیے تو دمائے گا, اور اگر کم کر دیے تو اس کے حیثیت سے صدقہ آئے گا. تو اس لیے حجامہ میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بال نہ کٹنے پائے. جی. وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. ٹھیک ہے, حالت احرام میں حجامہ میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بس بالوں کا خیال رکھے. جی. باب ما جاء في كراهية اس وقت تزويج جتنے المحرم. بزرگ موجود ہیں یہ سب ثبوت ہے نا, یا اس وقت نہیں بھی آئے ہوں گے؟ مطلب یہ کہ جتنا باب ہے سب ہم نے پڑھ لیا نا. یہ نکاح کا باب بھی آ رہا ہے, نکاح محرم کا, یہ بھی آج ہی تازہ پڑا ہوا ہے. جی. باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهد كذلك فقال لا أراه إلا أعرابيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أو كما قال. ثم حدث عن عثمان رضي الله تعالى عنه مثله يرفعه. وفي الباب عن أبي رافع وميمونة رضي الله تعالى عنهما. قال أبو عيسى حديث عثمان رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقول بعض فقهاء التابعين. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم وقالوا إن نكح فنكاحه باطل. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه وعنهم قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما. قال أبو عيسى هذا حديث. یہ ابو رافع کا حدیث ابو داؤد میں نہیں گزری, یہاں ترمذی میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت انا الرسول فيما بينهما, کہ میں پیغام رسان تھا. تو بات دراصل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں کچھ بات چیت ان کے ذریعے سے ہوئی ہو, لیکن اصل جو عاقد تھے نا وہ حضرت عباس تھے. اور ابن عباس کی روایت بالکل صریح ہے اس معاملے میں کہ تزوج بالکل جائز ہے. تو اس لیے اس روایت کے مقابلے میں ابن عباس کی روایت زیادہ باخبر ہونے پر بھی مبنی ہے, زیادہ سندن بھی معتبر ہے, اس کے اور بھی قرائن ہے. اور جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ شرائع عامہ جائز ہے, وہ بھی استمتاع کے لیے ہوتی ہے, تو نکاح بھی جائز ہے. لیکن یہ جو ممانعات ہے, جس روایت میں ممانعات ہے, حضرت عثمان کی روایت جو گزری ہے وہ کراہتی تنزیہ کے طور پر ہے. حضرت میمونہ سے جو نکاح ہوا تھا, واقعات اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ وہ صرف میں ہوا تھا جب آپ احرام باندھ کے مکے میں داخل ہو رہے تھے, تو حالت احرام میں ہوا تھا, تو اس لیے حالت احرام میں نکاح ہونا ممنوع نہیں ہے. جی. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراقي عن ربيعة. وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. ورواه مالك مرسلا. ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قال أبو عيسى وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. امام ترمذی کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت یزید بن الاسم کی جو روایت ہے نا, یہ اس میں وہ ہے اضطراب بہت ہے, کئی انقطاع ہے, کئی مرسل ہے, کئی کچھ ہے. یہ اس درجے کی روایت نہیں جس درجے کی روایت حضرت ابن عباس کی ہے. تو اس وجہ سے اس کے مقابلے میں اس کو یعنی معتبر قرار نہیں دیا جائے گا, وہ راجح ہے, یہ مرجو ہے. جی. تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وروى بعضهم عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قال أبو عيسى ويزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة رضي الله تعالى عنها.
باب ما جاء في الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله تعالى عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسرفة في طريق مكة. وماتت ميمونة رضي الله تعالى عنها بسرفة حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرفة. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسرفة ودفناها في الذلة التي بنى بها فيها. سبحان اللہ. دفناها في ذلة التي نے جو صاحبان ظاہر ہے کہ سفر میں بنا ہوئی تھی نا تو کوئی باقاعدہ کوئی محل تو نہیں بنا تھا, وقتی طور پر کوئی جھگی ہوگی بنی ہوگی. سید الاولین اور آخرین کی شادی تھی. سبحان اللہ. کہتے اسی ذلہ میں وہ ذلہ موجود تھی, وہ جو ایک صاحبان سا تھا وہ موجود تھا, چنانچہ اسی میں جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اسی میں ان کو دفن کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ذلہ کا جواب نہیں. ویسے بھی مدینے میں بھی مکانات کا انداز تو سیدھا سادہ تھا نا, یا تو راستہ تھا. تو جو وقتی طور پر یعنی رخصتی جو ہوئی تو ظاہر ہے کہ کسی باقاعدہ بنے ہوئے مکان ملی ہوئی, وقتی طور پر کوئی خیمہ ویمہ بنا لیا گیا ہوگا تو اسی کو ذلہ سے تعبیر کیا گیا ہے, اور وہ کوئی چھپر سا بنا لیا گیا ہوگا تو وہی اسی جگہ پھر حضرت میمونہ کی تدفین ہوئی. سبحان اللہ. جی. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. آگے ان کو دو یار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن ابن المطلب عن المطلب عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وفی الباب عن ابی قتادہ یصدقو اپنے ظاہر سے یہ حضرات شوافی کے مستدل روایت ہے, لیکن یہ مرجوح ہے حضرت ابو قتادہ کی روایت کی وجہ سے. اور دوسری صورت ہے کہ ایک اور طریق اس میں یصاد لکم, تو پھر وہ ان کے خلاف دلیل بنتی ہے, ان کے حق میں دلیل نہیں بنتی, اس لیے کہ او یصاد لکم الا یصاد لکم کے معنی میں ہے جس ماقبل سے استثناء ہے. جی. وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر رضي الله عنه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو يصد من أجله. قال الشافعي رحمه الله هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن ينابلوا صوته فأبوا
فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذ فشد على الحمار فقتله فأكل منهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحشي مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم في لحمه شيء؟ قال أبو عيسى هل معكم من لحمه شيء، یعنی اگر کوئی گوشت بچا ہوا ہے سارا ختم ہو گیا. مقصد یہ ترتیب خاطر کے لیے آپ نے فرمایا کہ کسی شک میں اور تردد میں نہیں پڑنا چاہیے، وہ تمہارے لیے اس کا کھانا کوئی ممنوع نہیں تھا، حلال طیب تھا. جی. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء أو بودانة. دونوں جگہوں کے نام ہیں. ابواء یا ودان سے کے پاس سے گزرے فہدى له حمارا وحشيا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حمار وحشی کا ہدیہ پیش کیا. تو دیکھو حمار وحشی، لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا اس لیے کہ وہ زندہ تھا. بعض حضرات نے اس کی تعویل کی کہ زندہ تھا تو ظاہر ہے کہ اس سے استفادے کا کیا راستہ تھا، کہ اس کو ذبح کرنا ہوتا اور کرنا جائز نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے رد کیا ایک وجہ. لیکن بعض روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گوشت میں پیش کیا تھا، آپ نے اس کو منع فرمایا. تو یہ بھی تعدیباً اور تنزہاً، تاکہ لوگ اس سے استدلال نہ کرے کہ محرم کے لیے صید جو ہے وہ اکل صید کی اجازت عام ہے، یہ پابندی ان کو سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے تنزہاً آپ نے عذر فرمایا تھا، اگرچہ وہ آپ کی ذات کے لیے حضرات وہ محرم کی نیت سے وہ نہیں شکار ہوا تھا بلکہ ویسے شکار ہوا تھا. لیکن چونکہ اس میں اندیشہ تھا کہ لوگ اس سے کوئی غلط مطلب نہ لے، اس لیے آپ نے عذر کر دیا. یہاں گوشت کا ذکر نہیں ہے تو حمار وحشی کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ زندہ پیش کیا تھا، تو زندہ کو رد کرنا تو ظاہر ہے کہ ایک معقول سی بات ہے کہ اس کو ذبح کرنا پڑتا، تو ظاہر ہے کہ ذبح تو کر نہیں سکتے تھے. جی. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الكراهية فقال إنه ليس بنا رد عليك ولكن حرم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم. وقال الشافعي رحمه الله إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه سيد من أجله وتركه على التنزه. وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدي له لحم حمار وحش. دیکھو یہاں حمار کے وحش کے بجائے لحم کا ذکر ہے، وہ غیر محفوظ. اگرچہ کہتے ہیں کہ یہ حمار یہ جو لحم کا لفظ آیا ہے کسی روایت میں، وہ روایت صحیح نہیں ہے. لیکن اگر اس کو مان بھی لیا جائے تب اس کی تعویل یہ ہوگی کہ تنزہاً آپ نے عذر فرمایا تھا. جی. وهو غير محفوظ. وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم رضي الله عنهما باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد. ابو داود میں کچھ اور لفظ ہے، سرد ہے شاید، سرد، ہاں سرد ہے، کچھ اس طرح کا لفظ ہے. سرم وہاں سرم ہے اور یہ رجل ہے، دونوں کے معنی ایک ہے، یعنی ایک جس کو ٹڈی دل کہتے ہیں مجموعہ، تو وہ اس طرح ٹڈی دل آ گیا راستے میں. جی. فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأصياتنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة. وقد مطلب ہے کہ جس راوی کی طرف سے حدیث مروی ہے وہ ضعیف ہے، لہذا اس سے حرمت ثابت نہیں ہو سکتی. جی. وقد رخص قوم من اهل العلم للمحرم ان يصيد الجراد ويأكل ورى بعض من عليه الصدقه اذا اصطاد او كله. لیکن دیکھو جواز تو اس تقدیر پر ہے نا کہ اس کو صید بحر قرار دیا جائے، جبکہ واقعاتی طور پر وہ صید بحر ہے ہی نہیں، صید بر ہے ہی نہیں،
ہاں سید بحر نہیں بلکہ سید بر ہے، تو اس لیے سید بر کا جو عام جو ضابطہ ہے کہ وحل لکم صید البحر وطعامہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اسی لیے حضرت فاروق اعظم نے اس میں فیصلہ فرمایا تھا کہ ایک مٹھی غلہ یا تمرۃ خیر من جرادہ. جی باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. ضبع اس کو کفتار بھی کہتے ہیں، کفتار، اور اردو میں بجو کہتے ہیں. یہ بھی ایک جانور ہے لیکن یہ سبوع عادی کے قبیل سے نہیں ہے، وہ انسان کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. تو اگر چونکہ سبوع عادی کے قبیل سے نہیں، اس لیے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کا شکار کیا تو جزا آئے گی. اور بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ چونکہ سبوع عادی نہیں ہے تو اس لیے کچھ حضرات اس کو ماکول اللحم قرار دیتے ہیں، لیکن جمہور کا مسلک نہیں ہے. جی باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن ابي عمار قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما الضبع اسيد هي قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال علي قال يحيى بن سعيد وروى جرير بن حازم من هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر رضي الله عنهما وحديث ابن جريج أصح وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء. باب ما جاء في اغتسال لدخول مكة. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرني هارون بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ. قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة. وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما ولا نعرف هذا مرفوعا إلا من حديثه. باب یہ جو ہے دخول مکہ بفخ کا کیا مطلب؟ جگہ کا نام ہے. جی باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن. باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت. مطلب حاجی یا عمرہ کرنے والا پہلی دفعہ جب بیت اللہ کو دیکھے تو ظاہر ہے کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اس وقت دعا کرنی چاہیے اہتمام سے، اور یہ وہ وقت ہے کہ استجابت دعا کا وقت ہے، دعا قبول ہوتی ہے. البتہ دعا رفع یدین کے ساتھ کرے یا بغیر رفع یدین کے کرے تو دونوں طرح کی روایت ہے. بعض حضرات رفع یدین کو مستحب قرار دیتے اور بعض حضرات ترک رفع یدین کے قائل ہیں. خود احناف کے فقہاء احناف کی بھی دو روایتیں ہیں کہ بعض حضرات رفع یدین کو، حضرت ابن عباس کی بھی روایت ہے کہ ترفع الایدی فی 7 مواطن جس کے اندر عند رؤیت البیت بھی ہے. تو بعض حضرات رفع یدین کے استحباب کے قائل ہیں، بعض ترک کے قائل ہیں کہ گناہ نہیں ہے اگر بغیر رفع یدین کے دعا کرنی چاہیے بہرحال. اور وقت ایسا ہوتا ہے کہ رفع یدین کے ساتھ دعا میں زیادہ دل لگتا ہے، وہ اہتمام زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے بہرحال کوئی حرج کی بات نہیں. باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن مهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
أفكنا نفعله افکننا نفعله. أفكنا نفعله. قال أبو عيسى رفع اليد عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزاعة، واسم أبي قزاعة سويد بن حجير. باب ما جاء كيف الطواف. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل 3 ومشى 4 ثم اچھا دیکھو، یعنی طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود کے استلام سے، اور پھر چلنا حتیم کی طرف ہوتا ہے. یمین کا مطلب ہے اسی طرح یہاں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ لگانے کا موقع ہے تو ہاتھ لگا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے بس یہی سے جانا ہے. پھر یہاں تک کہ جب دوبارہ یہ محاذات آ جائے تو پھر وہ کلمہ پڑھنا ہے. یہ ایک شوط ہے، اس طرح 7 شوط. صفا و مروہ میں بات دوسری ہے، وہاں صفا سے مروہ ایک شوط، مروہ سے پھر صفا دوسرا شوط، پھر صفا سے پھر مروہ تیسرا شوط. لیکن یہاں من الحجر الی الحجر ایک شوط ہے. تو اس طرح 7 شوط ہوتے ہیں. 3 شوط میں رمل ہوتا ہے. رمل کا مطلب ذرا پہلوانی کے ساتھ اچھل کے جانا، اور استباع بھی ہوتا ہے اگر اس کے بعد سعی ہے. لیکن بقیہ 4 جو اشواط ہوتے ہیں ان میں اعتدال کے ساتھ اپنے معمول کی حیت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو یہ اسی کا بیان ہے. کہتے ہیں کہ دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه، دائیں طرف سے اپنے چلنا شروع کیا. فرمل 3 اور 3 اشواط میں اپنے رمل کیا. ومشى 4 اور باقی 4 میں اپنے جو معتاد حیت ہے اس کے مطابق چلے. ثم اتى المقام، پھر جب طواف مکمل ہو گیا تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی فصلی رکعتین، تو 2 رکعتیں، یہ 2 رکعتیں واجب ہے، رکعتیں طواف کہلاتی ہے. والمقام بینہ و بین البیت، اور کہتے ہیں نماز اس طرح آپ نے ادا کی کہ مقام اور بیت کے درمیان نہیں کھڑے ہو گئے، بلکہ مقام کو اپنے سامنے رکھا کہ جہاں آپ کھڑے تھے نا وہاں اس کے سامنے مقام تھا، مقام کے سامنے پھر بیت اللہ تھا. والمقام بینہ و بین البیت، مقام ابراہیم. ثم اتى الحجر بعد الرکعتین فاستلموا. اب دیکھو یہاں سے اب سعی کرنی ہے نا، تو سعی کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے استلام حجر سے. یہاں سے استلام حجر کر کے سیدھے باب الصفا کی طرف نکل جاتے ہیں، وہاں صفا کے پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، پر وہاں سے سعی شروع ہو جاتی ہے. لیکن آغاز یہیں سے ہوتا ہے، یعنی استلام حجر سے سعی کا آغاز ہوتا ہے. اسی کو کیا کہا ہے ثم اتى الحجر بعد الرکعتین، رکعتیں طواف پڑھ کر پھر آپ حجر اسود کے پاس آئے. فاستلمہ، اس کا استلام فرمایا. ثم خرج الى الصفا، اور پھر سیدھی صفا کی طرف چلے گئے. اظن قال، اور اس وقت آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ والباب عن ابن عمر. جی قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. باب ما جاء في الرمل من الحجر الى الحجر. وبه قال جو رمل ہوگا نا وہ پورے شوط کا ہوگا، کسی خاص حصے کا رمل نہیں ہوگا. 3 اشواط میں پوری شوط کا رمل ہوگا، یعنی کسی جانب کا نہیں ہوگا. جی وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك بن انس عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر 3 ومشى 4. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. قال الشافعي رحمه الله اذا ترك الرمل عمدا فقد اساء. اذا ترك الرمل عمدا فقد اساء ولا شيء عليه. مطلب ہے کہ رمل واجب نہیں ہے، لیکن مان لے طواف کا حصہ ہے آداب میں سے، تو جان بوجھ کی چھوڑنا یہ موجب اصاعت ہے، مکروہ ہے. اور کوئی بوڑھا آدمی ہے، ضعیف آدمی ہے، اس طرح نہیں چل سکتا، تو ویل چیئر پہ ہے تو کس طرح کرے گا. اذا ترك الرمل عمدا فقد اساء ولا شيء عليه واذا لم يرمل في الاشواط الثلاثه لم يرمل فيما بقي. کہتے دیکھو اس کا محل چھوڑو کہ 3 اشواط ہے. اگر 3 اشواط میں رمل کرنا مثلا بھول گیا اور بعد میں درمیان میں یاد آیا کہ مجھے تو رمل کرنا تھا، تو اب اس کا وقت نکل گیا،
اشواط اولا جو ہے اس میں رمل ہوتا ہے. وَإِذَا لَمْ يَرْمُلْ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَرْمُلْ فِي مَا بَقِيَ. وَقَالَ بَعْضُ الْعِلْمِ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمْلٌ وَلَا عَلَى مَنْ أَحْرَمَ مِنْهَا. یہ کسی کا شاذ قول ہے کہ اہل مکہ اگر طواف کرے تو ان کے لیے رمل نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر اب واقعی ہے لیکن اس نے احرام حج کا مکے سے باندھا، جو بھی باندھا جاتا ہے، تو عمرے کی بات تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ احرام مکے سے عمرے والا نہیں باندھتا. عمرے کے لیے تو ہر حال میں حل کی طرف جانا پڑتا ہے، تو کہتے ہیں اس کو بھی رمل نہیں کرنا. لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ رمل سب کے لیے. باب ما جاء في الاستلام الحجري والركن اليماني دون ما سواهما. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان ومعمر عن ابن خسيم عن ابي الطفيل رضي الله عنه قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنه ومعاوية لا يمر بركن الا استلمه فقال له ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم الا الحجر الاسود والركن اليماني. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. وفی الباب عن عمر رضی اللہ عنہ. ابن عباس نے فرمایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنین کا استلام فرمایا، اور اب مزید 2 رکن کا استلام. تو 2 رکن حقیقت تو ہے نہیں، وہ تو کونے ہے نا، وہ تو درمیان کی جگہ ہے، جیسے اس دن میں نے سمجھایا تھا. حقیقتاً رکن یمانی اور رکن حجر کے علاوہ باقی ارکان جو ہے وہ تو زمین میں ہے، رکن شامی اور رکن عراقی. لیکن ظاہری طور پر تو عمارت کھڑی ہے نا، تو اگر کسی نے ان 2 کونوں کے علاوہ ان 2 کونوں کا بھی استلام کیا تو وہ یعنی دل کی تسلی کے لیے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے رکنین شامیین کا استلام کیا، حالانکہ رکنین شامیین تو ہے ہی نہیں. بنا قواعد ابراہیم پر بیت اللہ کی تعمیر نہیں ہوئی اس جانب سے، وہ تو حتیم کے اندر ہے. تو حضرت معاویہ سے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 2 رکنین کا استلام فرمایا تھا، آپ 4 کا کر رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا کہ لیس شیء من البیت مہجورا، کہ بیت اللہ کے کسی حصے کو کوئی حصہ ایسا نہیں جو چھوڑنے کے قابل ہو، اس لیے میں سب کا کرتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ طواف تو بیت اللہ کا ہوتا ہی ہے نا، تو چھوڑنا تو اگر کوئی رکنین آخران کا استلام نہیں کرتا تو یہ تو ہجران بیت نہیں ہے، طواف تو کر ہی رہا ہے نا. تو اس لیے بہرحال حضرت معاویہ کا یہ جواب تھا جس کو محدثین نے نقل کیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ استلام صرف رکنین کا ہے، رکنین یمانیین، ایک حجر اسود اور ایک رکن یمانی. لیسا شیء من البیت مہجورا وفی الباب عن عمر. جی قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم الا يستلم الا الحجر الاسود والرکن اليمانی. باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طاف مستبعا. میں نے اس کا طریقہ بتایا تھا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ ایک تو احرام کی حالت ہو، عام حالت میں اگر یعنی محرم نہیں ہے اور طواف کر رہا ہے تو ہر وقت طواف ہوتا رہتا ہے، محرم ہونا ضروری نہیں طواف کے لیے، تو اس میں استباع نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جس طواف کے بعد سعی نہ ہو، یعنی حج کے اندر سعی فرض ہے، طواف زیارت کے بعد کرنی چاہیے. لیکن ایک شخص نے پہلے اگر کوئی طواف کر لیا ہو، نفلی طواف یا طواف قدوم کے ساتھ اس نے حج والی سعی کر لی ہو تو یہ بھی جائز ہے. تو اس کے بعد طواف زیارت کے بعد کوئی سعی نہیں ہے، تو ایسا طواف جس کے بعد سعی نہ ہو اگرچہ وہ حالت احرام میں ہو تو اس میں بھی استباع نہیں ہے. اور استباع کا جس طرح رمل ہے نا، اسی طرح سے رمل تو چال کا نام ہے، اور استباع میں وہ ہیئت جو ہوتی ہے ردا کی چادر کی کہ دائیں بغل سے نکال کے دونوں کونے بائیں کندھے پہ ڈال دیے جاتے ہیں، یہ استباع ہے. اور یہ صرف طواف میں ہوتا ہے، سعی میں نہیں ہوتا. جی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مصطبعا وعليه برد. قال ابو عيسى هذا حديث ثوري عن ابن جريج لا نعرفه الا من حديثه وهو حديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية